بسم الله الرحمن الرحيم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 اور محمد و آل محمد بلندر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. قبولیت عبادت واسطے صلوات. بخشش گناہان واسطے، اپنے اپنے گھراں چ خیر و برکت واسطے، اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے اور اپنی دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات. بانی مجلس نگار خیر و برکت واسطے برادر محترم جوادی صاحب دی توفیقات خیر چ اضافے واسطے، جنہ مرحومین دی بخشش مغفرت واسطے تمام مجلس کیتا گئے، انہاں دے درجات دی بلندی واسطے، انہاں دیاں قبراں تے نزول رحمت واسطے اور مقام جنت الفردوس واسطے صلوات. عادی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام ظہور دی تعجیل واسطے صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید. اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد. صلوات پڑھو. مائک علی آواز بھاری ہے، پتلی بولے. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما
أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات عليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا دعائے مالک بے نیاز سب دی حاضری قبول فرمائے جو دعا لے کے آئے وہ مالک مستجاب فرمائے ہر گھر خیر و برکت دا نزول فرمائے مالک دو جہان حوادثات تو محفوظ فرمائے اولادان و سلامتی عطا فرمائے مشکلات تو نجات عطا فرمائے سب حاضرین دے مرحومین دی مغفرت فرمائے بانی مجلس برادر محترم جوادی صاحب نو خیر و برکت عطا فرمائے انہاں دیاں اولاداں نو سلامتی عطا فرمائے انہاں دے معاملات آسان فرمائے انہاں دے مرحومین دی مغفرت فرمائے اور مقام جنت الفردوس عطا فرمائے خالق بے نیاز مکتب آل محمد نو سر بلندی عطا فرمائے اور دین آل رسول دے خلاف ہومن علی سازش ناکام فرمائے مومنین دے دلہ عزت و احترام دی توفیق پیدا فرمائے بغض کینے اور نفرت دا خاتمہ فرمائے خالق بے نیاز ساڈے ملک نو استقام و سلامتی عطا فرمائے سب برادران و مالک جتنے بھی تشریف فرمائے جو بے اولاد ہیں مالک صاحب اولاد فرمائے جو مریض بیٹھے ہیں یا گھر چھوڑا ہے قبلہ سید محمد تقی شاہ صاحب سمیت سب نو شفا یابی عطا فرمائے علماء کرام نو سلامتی عطا فرمائے مومنین نو مالک عزت و عظمت عطا فرمائے ملک پاکستان نو استقام و سلامتی عطا فرمائے امام ولی عصر علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرمائے قبولیت دعا واسطے صلوات جل فرجہم تعریف ہے اس خدا واسطے جیڑا لائق تعریف ہے مالک ملک ہے خالق کائنات ہے ملک ایڈا وڈا ہے جس دے ملک دی حد کوئی نہیں جس دی مملکت دی سرحد کوئی نہیں ہر جاتے رہندے ہر ویلے رہندے وہ بے نیاز ہے کسی دا محتاج نہیں کائنات اس دی محتاج ہے لیکن وہ کسی دا محتاج نہیں خالق کائنات ہے دو جہان دا سردار ہے کوئی شے اس دی قدرت تو باہر نہیں ہر شے اس کے دار اختیارات دے اندر ہے اپنے معاملات دے وچوں کسی دے مشورے دا محتاج نہیں وہ کسی دی مدد دا محتاج نہیں وہ اپنی ذات وچ بھی لا شریک ہے اپنے صفات وچ بھی لا شریک ہے اپنے افعال وچ بھی لا شریک ہے اور عبادات وچ بھی لا شریک ہے ساری کائنات اس نو سجدہ ریز ہو جائے اس کے مقام وچ اضافہ نہیں ہوندا ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے اس کی عزت وچ کمی نہیں آتی مہربان ہے بخشن والا ہے رحم کرن والا ہے معاف کر کے خوش ہو ویندے توبہ قبول کرن دی ضمانت دیتی آدھا بیٹھے لا تقنطوا من رحمت اللہ ٹوٹے ہوئے دلاں تے مرہم رکھ کے آدھا بیٹھے اپنے گناہ نہ ویکھ میری رحمت ویکھ مایوس لوگاں نو روشنی دے چراغ وکھیندا پے گمراہ لوگاں نو صراط مستقیم دی ہدایت دیندا پھر انبیاء و اوصیاء بھیجس
انہاں دا کام ہے آ جو انسان نو ایسا رستہ بیان کرنا جس رستے صراط مستقیم آدے. اے رستہ اللہ دا پسندیدہ رستہ ہے. اس رستے دا اختتام جنت تے ہے. اس رستے دی ہدایت کرن والے انبیاء ہے. آخری نبی سید الانبیاء محمد مصطفیٰ ہے. اور پاک پیغمبر دے 12 جانشین ہیں جڑے عصمت دے لحاظ نال بھی مصطفیٰ جیسے، جڑے علم دے لحاظ نال بھی مصطفیٰ جیسے، جنہاں دا کردار بھی مصطفیٰ جیسا، جنہاں دی برکت بھی پاک مصطفیٰ جیسی. جویں بطور نبی پاک محمد حجت خدا ہے، ایویں بطور امام حجت خدا ہے. انہاں دی برکت دے نال زمین و آسمان قائم ہے. انہاں دی برکت دے نال کائنات دے وچ رزق ٹردا پیا. زمین سبزیاں اگیندی پئی، آسمان بارش وسیندا پیا. میں آکھ سکدا کائنات دے خالق اور رازق دا بہت خوبصورت نظام جو اللہ کائنات بنائی ہے، تا بھی 14 دا صدقہ رزق دیندا پے، تا بھی 14 دا صدقہ. پھر مہربانی ہے کیتی ہے جو سن کسے دشمن خدا دے گھر پیدا نیس کیتا، ہو سکتا ہے توفیق نہ ملیا. پھر کسے کافر دے گھر نیس بھیجیا، ہو سکتا ہے نبی دی نبوت دی جستجو واسطے وقت نہ ملتا. کسے دشمن اہل بیت دے گھر نیس بھیجیا. جس ویلے آنکھ کھلی ہے کان وچ پہلی آواز آئی اللہ اکبر، یعنی پیدا ہو دے اثار غسل ولادت تو فوراً بعد بچے دے کان وچ پہلی آواز آندی ہے اللہ اکبر. اے میں آدھا ہے اللہ دی کبریائی دا اعلان نہیں، اس بچے دی خوشبختی دا اعلان ہے. پھر آواز دیتی ویندی اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ آمن والا خوش نصیب ہے تو کسی مشرک دے گھر نہیں آیا بلکہ توحید پرست دے گھر آئے. پھر اگو اس نو خوشخبری سنائی ویندی اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اے خوش نصیب تو کسی کافر دے گھر نہیں آیا، تو سید الانبیاء دا امتی بن کے میرے گھر آیا ہے. پھر اس نے کہنا سمجھایا ویندا اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، تیری اس تو بڑی خوش نصیبی کی ہے جو پیغمبر تو بعد بھی تو بے وارث نہیں، جو اللہ تین ہدایت واسطے علی اور علی دے یارہ معصوم امام عطا کی تھے. پھر انہاں دی ہدایت تسلیم کرنا ساڑھے تے لازم ہے. انہاں دی مودت نو خدا قرآن وچ واجب قرار دیتا، انہاں دی مودت نو اجر رسالت قرار دیتا. پھر محبت محمد و آل محمد دا تقاضا او نہیں جڑا عام محبت دا تقاضا ہے. سمجھ آ رہی میری؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ شروع کر دوں سمجھ آ میری طرف گل سمجھا تھوڑا جا. میں لگ رہی تھی پہ جی چونکہ سارے سینٹرل ایریا ہوتا ہے تو کیپیٹل تقریباً سیمی کیپیٹل ہے تھوڑا پی ڈی، تو پھر پورے پاکستان دے برادران ہوندے بزرگان مختلف زباناں دے. لیکن تھوڑی توجہ رہے گی تا سپیکر والے تیری اپنی قسمت میرے اپنے نصیب. تو ٹینشن نہ لے، پنڈی ہے بارش تے سپیکر دی خرابی میرے مقدر وچ لکھی گئی ہے. میرے بانیان گواہ ہے اس گل دے. سلوات پڑھے ہے بابا سے بولا لیکن لفظاں تے غور رہے. میں جو عرض کرنا چاہتا میں انشاءاللہ کما حقوں عرض کرن دی کوشش کرے. جو محبت محمد و آل محمد دا تصور خدا منفرد دیتا ہے. اس محبت دا ترجمہ بو سے لینا نہیں، اس مودت دا ترجمہ لکھی ہوئے نام چمڑا نہیں، اس مودت دا ترجمہ اپنے دروازے دے اوتے 12 امامہ دے نام لکھاون نہیں. اس محبت دا کم از کم ترجمہ ہے جو حکم دے دن اطاعت کر، انہاں دی مرضی مان، اپنی مرضی چھوڑ دے. اس مودت و محبت کا ترجمہ اطاعت ہے.
ترجمہ بھی اطاعت، مودت دا ترجمہ بھی اطاعت. جو نبی آدھے تسلیم کر، جو علی آدھے تسلیم کر، جو علی دے 11 معصوم بیٹے آدھے تسلیم کر. جی جناب قبلہ فرما رہے ہیں تسلیم کرن دا مطلب یہ نہیں ہے جو اپنی مرضیاں رلاونا، جو حکم مل دے سمجھ آوے تا بھی اطاعت کر، سمجھ نہ آوے پھر بھی اطاعت کر. اپنی عقل انہاں دے حکم دے تابع رکھ، اپنا ایمان انہاں دے رستے تے ثابت قدم رکھ، اپنی عبادات انہاں دے نال میچ کر. جو میری عبادت 14 دے نال رلدی ہے تو عبادت ہے، اگر 14 دی عبادت اور ہے تیری اور ہے پھر کچھ اور تا ہو سکتا ہے، وہ عبادت نہیں ہو سکتی. جو 14 فرمایا ہے وہ دین ہے، جس تو 14 روکے ہے اس تو رک منجنا دین ہے. پھر میں آدھا ہونا پوری دنیا دے وچ ساڈی انفرادیت خدا دی وحدانیت ہے. پھر جتنے بھی اللہ دی توحید تے ایمان رکھتے ہیں انہاں دے جو انفرادیت پاک محمد دی نبوت یعنی نبی دا امتی ہونے. جتنی بھی امت رسول ہے اس ساڈی انفرادیت ہے جو اسا ہر نبی دے امتی دی طرح نہیں. جو پیغمبر دے بعد سن ہدایت دروازے دروازے تو تلاش کرنی پوے. سن پیغمبر فرما گیا میرے بعد علی ایویں توڑے تے حجت ہے جیویں میں محمد مصطفیٰ حجت ہوں. پھر ساری انفرادیت ہے ولایت علی. توجہ فرمائے سو پنڈی والے نے لفظوں پہ غور کرے. ساری انفرادیت ہے ولایت علی. میں پھر آدھا انفرادیت ہے ولایت علی. ولایت علی دا بھی آج تک ڈھیر سارے اہل ولایت اہل عزا تنظیمہ بنائیں لیکن ولایت علی دا ترجمہ نہیں دسیا. تنظیمہ نال ولایت علی میں ویدا پاکستان دے وچ اہل ولا اہل عزا اہل فلاں او بھائی خیال کر ولایت علی دا تصور ہی ہے جو علی آکھے اپنی مرضی نہ کر علی دی مان. اور مختصر کر کے دساں تقریباً ہر مجلس سے دستا ہوں. اہل ولا ہیں جو علی نو منیں دین اور علی دی منیں دین. سود خور کیویں اہل ولا ہو سکتا ہے؟ رشوت خور کیویں اہل ولا ہو سکتا ہے؟ لوگاں دا حق غصب کرن والا کیویں اہل ولا ہو سکتا ہے؟ اپنی اولاد تے ظلم کرن والا بیٹیاں دا حق غصب کرن والا کیویں اہل ولا ہو سکتا ہے؟ بے نماز نو کون اہل ولا آکھے سی؟ روزہ خور نو کون اہل ولا آدھے؟ اہل ولا تا ہوندے ہر کام تو پہلے فیصلہ کرے، اگر واجب ہے تو ضرور کرے، اگر حرام ہے تو چھوڑ دے. اے اہل ولا ہے. پھر اہل ولا ہونا فضیلت ہے. ولایت علی رکھنا عظمت ہے. ولایت علی بلندی ایمان ہے. ولایت علی بنیاد اسلام ہے. ولایت علی اسلام کا روشن چہرہ ہے. ولایت علی صراط مستقیم ہے. ولایت علی ہر مومن دی پہچان ہے. ولایت علی شریعت محمد دی بقا ہے. ولایت علی قرآن دی تفسیر ہے. ولایت علی حدیث پیغمبر دی تشریح ہے. ولایت علی ہر پاکیزگی دنا ہے. ولایت علی عزت و عظمت دنا ہے. ولایت علی معراج انسانیت ہے. ولایت علی امن و عطشی دنا ہے. ولایت علی عزت و احترام دنا ہے. ولایت علی انسانیت دی معراج دنا ہے. اور ولایت علی مومن دی علامت ہے. ولایت علی دے ذریعے پتہ لگتا ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. ولایت علی دے ذریعے شریعت محمد سمجھ آتی ہے. ولایت علی دے ذریعے پتہ لگتا ہے جو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ولایت علی دے ذریعے پتہ لگتا ہے جو بدعت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. ولایت علی عقیدہ توحید کی معرفت دنا ہے.
ولایت علی عقیدہ نبوت دے استحکام دا نام ہے. ولایت علی 12 امامہ دی امامت دے اقرار دا نام ہے. ولایت علی اللہ دے دین نو تسلیم کر کے اس تے عمل کرن دا نام ہے. ولایت علی فتنے فساد دا نام ہے. ولایت علی مومنہ دی توہین دا نام ہے. ولایت علی مکتب نو کمزور کرن دا نام ہے. ولایت علی واجبات تو آزادی دا نام ہے. ولایت علی حرام دے دروازے کھلن دا نام ہے. ولایت علی ایک ایسا پاکیزہ گوہر ہے اللہ اس نو عطا کرے دے جس دا ظرف پاک ہون دے. انعام خداوند قدوس ہے. آؤ پلٹ آؤ ولایت علی تے ثابت قدم ہو جاؤ. ولایت علی ویکھنی ہے کردار سلیمان دے ذریعے وے. ولایت علی ویکھنی ہے گفتار ابو ذر دے ذریعے وے. ولایت علی میسم تمار دے حوصلے نظر آسی. ولایت علی مالک اشتر دی شجاعت نظر آسی. ولایت علی جناب مختار دی فراست نظر آسی. ولایت علی حبیب ابن مظاہر دے مزاج نظر آسی. ولایت علی جناب مسلم بن اوسجا دے فام و فراست نظر آسی. ولایت علی ہر دی توبہ نظر آندی ہے. نعرہ حیدری. ولایت علی ایک خوبصورت راستہ ہے بلکہ میں آدھا ہونا ولایت علی ضابطہ حیات ہے. یعنی وہ ضابطہ حیات جڑا پیغمبر خدا اسلام دی شکل ہے دیتا ہے. ولایت علی ایک مضبوط قلعہ ہے جس سے بدعت داخل نہیں ہو سکتی. بلکہ اور تھوڑا جا واضح کرا ولایت علی اسلام دے مضبوط قلعے دا نام ہے. اس قلعے کوئی بدعت داخل ہو کے اسلام نو داغدار نہیں کر سکتی. اس قلعے قیاس داخل نہیں ہو سکتا. اس قلعے گویر داخل نہیں ہو سکتی. اس قلعے تفسیر پہ رائے داخل نہیں ہو سکتی. اس قلعے جذبات داخل نہیں ہو سکتے. اے او قلعہ ایویں دین محفوظ ہے جیویں اللہ بنائے نبی دسائے ایویں ولایت علی دے قلعے پورا دین محفوظ ہے. ولایت علی نفرت دے خاتمے دا نام ہے. ولایت علی فتنہ مقاومت دا نام ہے. ولایت علی دلاں نو محبت مومن دے نال منور کرن دا نام ہے. ولایت علی صلح دا نام ہے. ولایت علی اتحاد مومن دا نام ہے. ولایت علی ہر زمانے دے دشمن اسلام دی شکست دا نام ہے. ولایت علی ہر زمانے دے وچ اپنے ایمان تے اظہار اطمینان دا نام ہے. ولایت علی سارے کو موجود ہے. اس دے تقاضے ہیں جو شریعت محمد دا واجب ادا کرو. اس دا تقاضا ہے جو شریعت محمد جو حرام ہے اس کو چھوڑ دیو. پھر اس دے نال سارے کو کربلا بھی ہے. ولایت علی تنہا نہیں. میں عرض کریں دو نا جو سارے بقا دے دو مضبوط ستون ہیں. ایک ستون دا نام ولایت علی ہے. ساری دوسری مضبوط سارے سہارے دا نام عزاداری حسین ہے. عزاداری حسین چند رسمہ دا نام نہیں. ہر زمانے دے یزید دی شکست دا نام عزاداری حسین ہے. ہر زمانے دے ہر یزیدی سازش نو بے نقاب کرن دے ذریعے دا نام عزاداری حسین ہے. ہر زمانے اسلام نو آلودگیاں تو محفوظ کرن دا نام عزاداری حسین ہے. عزاداری حسین بقائے اسلام ہے. عزاداری حسین ہر یزیدی سازش دی ناکامی دی علامت ہے. یزیدی سازش کی ہے اسلام میں اپنی مرضی داخل کی تھی جائے. مولا حسین دا کے مقصد
جو میرے نانے دا دس ہویا اسلام کامل ہے، نہ اس نو کسی قیاس دی ضرورت ہے، نہ اس نو کسی حکمران دے مداخلت دی ضرورت ہے۔ حسین مولا اٹل فیصلہ دیتا، اسلام اللہ بڑھائے، پیغمبر خاتم الانبیاء ہے، کوئی نبی آمنا نہیں، جو نبی میرا نانا دین دے گیا قیامت تک کہ دین مؤثر ہے۔ یزید چاہتا ہی نظریہ ضرورت دیتا ہے اسلام میں تبدیلی کر لی جائے، حاکم وقت نو اولی الامر دے ترجمے کرا کے، اولی الامر حاکم وقت ہوں دے، حاکم وقت والا ترجمہ کرا کے اسلام دے حلال نو حرام کرن دی کوشش کی گئی، اسلام دے حرام نو حلال بناون دی کوشش کی گئی، لیکن حسین دی استقامت یزید دے ہر نظریے دی ناکامی دا باعث بن گئی۔ پھر کربلا رکی نہیں، کربلا جاری ہے۔ کربلا ایک واقعہ دا نام نہیں، ایک تحریک دا نام ہے۔ آغاز یعنی عراق دی سرزمین، کربلا عراق دی سرزمین تے کربلا ختم نہیں ہوئی، عراق دی سرزمین تو کربلا شروع ہوئی ہے۔ جنہیں پوچھا مولا حسین علیہ السلام کو جو کربلا کیوں آئے ہو، فرمایا میرا ایک مقصد ہے جو میں اپنے نانے محمد دی امت دی اصلاح چاہتا ہوں۔ میں آگ سکتا جب تک آخری امتی بھی اصلاح دی طرف گامزن نہیں، اس وقت تک مقصد کربلا مکمل نہیں ہے۔ توجہ فرمائے سو، میں اپنے لفظ چاہتا ہوں نا، جو کربلا دا آغاز مولا حسین کیتا، کربلا دا نتیجہ امام زمانہ دینا ہے۔ آغاز کربلا مولا حسین دا مقصد دیا میرے نانے محمد دی امت دی اصلاح ہو جائے۔ اس وقت کروڑوں امتی، ارباں امتی ہیں جڑے اجے طالب اصلاح ہیں، جنہاں دی اصلاح کوئی نہیں ہوئی۔ ہاں پھر حدیثاں ملدیاں ایک وقت ہونا ہے جس ویلے ایک سید دا ظہور ہونا ہے، زمین عدل و انصاف نال پر ہوئے سی جی میں وہ ظلم و جور نال پہلے پر رہی، یعنی جس ویلے عدل و انصاف نال زمین پر ہونی ہے، اس کا ترجمہ ہے نبی دا ہر امتی اصلاح یافتہ ہے۔ اے ہے مقصد کربلا دی تکمیل۔ جو برادر فرما رہے ہیں انہاں دا مقصد بھی یہ ہے، یعنی ظہور امام علیہ السلام واسطے بہترین انتظار اپنی اصلاح ہے، اور اس اصلاح دا بہترین ذریعہ کربلا ہے۔ کربلا اور بی بی سیدہ مخدومہ دا خطبہ جڑا دربار یزید دیتا نے، انہاں دے دو لفظ میں جناب نو عطیہ کرنا، جو بی بی پتہ ہی جڑا آغاز میرے بھائی حسین کیتا ہے، ایک ایسی عظیم تحریک ہے جڑی ہر زمانے اسلام دے دفاع دا ذریعہ بن سی، اور اس واسطے بی بی پورے اعتماد نہ لا کے آئی، اور یزید تیرے کل جتنی طاقت ہے خرچ کر لے، تو جتنا مکر و فریب کر سکتا ہے کر لے، نہ تو ساڈا دین ختم کر سکتا ہے نہ ساڈا ذکر ختم کر سکتا ہے۔ آج ذکر کربلا دے ذریعے دین بیان ہو رہا، آج دین بیان کرنے والے جتنے بھی فقہاء ہیں وہ اپنے ہر خارج دے وچ کربلا بیان کریں، ذکر بھی جاری ہے اور دین بھی باقی ہے، نہ ذکر ختم ہو سکتا ہے نہ دین ختم ہو سکتا ہے۔ اگر ایک شے دی کمی ہے تو سن اپنی احساس ذمہ داری دا پتہ کوئی نہیں۔ ساڈیاں ذمہ داریاں کی ہیں، اگر ساڈے کمی ہے تو اس چیز دی کمی ہے۔ اسی میڈیا دے نال ٹرن والے لوگ بن گئے، اسی زمانے دے شور دے نال شور و غوغا کرن والے لوگ بن گئے، اسی ہجوم دے پیچھے دوڑن والا مزاج رکھتے ہیں، لیکن جڑا مومن ہوندے وہ صاحب فراست ہوندے، وہ ہجوم دے پیچھے نہیں دوڑدا، مومن حق دے پیچھے ہوندا۔ پاک پیغمبر فرمایا، حدیث پیغمبر ہے، اے عمار یاسر اگر پوری اولاد آدم ایک پاسے ہوئے، حق اللہ علی ایک پاسے ہوئے، پوری اولاد آدم نو چھوڑ علی دے پیچھے ٹر ون، علی تن گمراہ نہیں ہون دیندا۔ پھر اپنے آپ تے سوال کریے، کیا اسی واقعاً علی دے پیچھے ہاں؟ ساڈا وجہ تسمیہ بھی یہ ہے، شیعان علی، علی دے پیچھا ٹرن والے، علی کے پیچھے چلنے والے شیعان علی،
کیا اسی واقعاً علی دے پیچھے ہاں؟ کیا جو اسی کربلا دے وچ الحمدللہ اج اسی دنیا تے میں آکھ سکنا بے شک برکت امام ہے، ساڈی بقا دی سبب بھی ہے ولایت علی دا تسلسل امام زمانہ دی شکل وچ موجود ہے، اور کربلا دا تسلسل عزاداری دی شکل وچ موجود ہے۔ اج کربلا ساڈی بقا دا ذریعہ ہے۔ کی وجہ ہے؟ توجہ نال ذرا غور فرمائے سو، کی وجہ ہے؟ جو جتنے علی دے دشمنان کسی اور دے کوئی نہیں، جتنے خدا دے دشمن ہیں وہ سارے دے سارے علی دے دشمن، جتنے نبی دے دشمن ہیں وہ بھی سارے دے سارے علی دے دشمن، جتنے علی دے دشمن ہیں وہ بھی سارے دے سارے علی دے دشمن، یعنی دشمن خدا بھی علی دے کھاتے چاہ گئے، دشمن رسول بھی علی دی دشمنی تو اتر آئے، اور دشمن علی تو ویسے دشمن علی آ۔ ایک یہ وجہ ہے جو دشمنی کا سبب تے ہوندا ہے مال و دولت دی تقسیم، دشمنی کا سبب تو ہوندا ہے غیر منصفانہ احکامات۔ او علی جیڑا زمین ٹردی ہوئی چونٹی دے منہ چو جو دا چھلکا کھونا برداشت نہیں کر سکتا، بل او لوگاں دے اموال تے کیویں قبضہ کر سکتا۔ او علی جیڑا مظلومہ دا ساتھی تے یتیمہ دا سایہ ہے، بل او لوگاں دے مال و اسباب کیویں غصب کر سکتے۔ لہذا پتہ چلے دشمنی دا سبب نہ غصب مال ہے، نہ عدم عدل و انصاف ہے، دشمنی دا سبب یہ ہے جو علی تو وڈا اسلام دا محافظ کوئی نہیں، جتنے بھی اسلام دشمنان وہ سارے علی دے دشمن ہو گئے۔ اور دو چیزاں لے کے ٹریے، کربلا اور ولایت علی، انہاں دو چیزاں دے کچھ تقاضے۔ ولایت علی دا تقاضا بھی اپنے آپ کو ایمان تے ثابت قدم رکھ، کربلا دا تقاضا بھی ہے جو ہر بدعت تو ہر مداخلت تو پاک اسلام نو اختیار کر۔ مولا حسین علیہ السلام دا یزید کے خلاف قیام اس گل دی علامت ہے جو مولا کسے دی بھی اسلام وچ مداخلت قبول نہیں کی تھی۔ جس ویلے مداخلت قبول نہ کرن دی وجہ تو مولا حسین کربلا بپا کی تھی ہے، کچھ بندے ناراض نہ ہوئے ہیں اج کربلا دے ذریعے پیغمبر دے دین وچ کیوں مداخلت کی جا رہی، اج عزاداری دا عنوان بنا کے پیغمبر خدا دے دین دے وچ کیوں اپنی مرضیاں شامل کیتیاں جا رہی ہیں، کیوں پیغمبر دے دین دا مذاق اڑایا جا رہا؟ کیونکہ عزاداری ساڈے کول ایک بہترین تحفہ ہے جس کے ذریعے آج بھی صاحب شعور بندہ اس نتیجے تے پہنچدا ہے جو یزید اپنی مرضی چاہندا ہے، حسین خدا دی مرضی چاہندا۔ یزید آدھا ہی دین وچ میری مرضی چلے، حسین فرمایا نہیں، دین وچ خدا دی مرضی ہے، جو میرے نانے فرما دیتا ہے وہ مکمل دین ہے۔ پھر آج ساڑھے دین ہے، ساڑھیاں مرضیاں کیوں ہیں؟ آج ساڑھے دین دے وچ لوگاں دیاں مرضیاں کیوں شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں؟ آج کیوں عزاداری مظلوم کربلا دے ذریعے منبر دے ذریعے دین وچ مداخلت کی کوشش کی جا رہی؟ آج کیوں ساڑی زبان تے لفظ آ گئے ہر کہنا اپنا اپنا عقیدہ؟ آج کیوں اسی اپنے اپنے عقیدے وڈ لے؟ کیا اسی یہ گل بھول گئے ہیں جو ساڈا عقیدہ خدا بنائے؟ کیا اسی یہ گل بھول گئے ہیں جو ساڈا عقیدہ پاک پیغمبر دسائے؟ کیا اسی یہ گل بھول گئے ہیں جو سان عقیدہ سمجھاون والے 12 امام موجود ہیں؟ پھر اپنا اپنا عقیدہ کیوں ہے؟ پھر بھائی دا بھائی نال عقیدہ جدا کیوں ہے؟ اولاد والدین دے عقیدے تو اختلاف کیوں رکھ دیے؟ ہر مسجد دے وچ عقیدے مختلف کیوں ہیں؟ ہر امام بارگاہ دے وچ آون والا ہر عزادار حسین اپنے اپنے عقیدے دا کیوں ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں؟ میں جملہ دیندا ہوں جڑا اپنا عقیدہ آپ بناوے ہو جو مرضی سداوے، شیعہ نہیں ہو سکتا۔ شیعہ دا عقیدہ بنیندا خدا ہے، دسین دے مصطفیٰ ہے، سمجھین دے 12 امام ہیں۔ ساڈے عقیدے وچ کسی مداخلت کی اجازت ہی نہیں۔ جو حد بندی
خدا بڑا چھوڑیے اور 14 نشاندہی کر چھوڑیے، اس حد بندی تو کراس کو نہیں کر سکتا۔ پھر ساڑھے مکتب جو دلیلہ نہیں جڑیاں قیاس والیاں دلیلہ ہونیاں۔ میرا ایک جملہ ہے میں عرض کرے دا ہونا، جو میرے مکتب دیاں وہ دلیلہ نہیں جڑیاں پنچایت بہ کے دتیاں ویندیاں، جڑیاں جرگے بہ کے دتیاں ویندیاں، جڑیاں وکلا صاحبان عدالت دے دین، او دلیلہ میرے مکتب دیاں نہیں۔ میرے مکتب دیاں صرف 2 دلیلاں، ایک دلیل اللہ دا قرآن ہے، دوسری دلیل 14 دا فرمان ہے، بس۔ جو قرآن دے خلاف ہے وہ بھی ساڈا نہیں، جو 14 دے فرمان دے خلاف ہے وہ بھی ساڈا نہیں۔ پھر آؤ نہ کربلا پوری طرح وصول کرو۔ آخری جملے توجہ میرے طرف، بالکل آخری جملے میرے آخری ہوندے۔ کربلا صرف کلا حسین نہیں لینا، حسین دے نال حسینیت بھی لینی ہے۔ توجہ فرمائے سو، میں تو عرض کیتا نا جو آخری جملے میرے ان لفظات اتنا ہی ختم کر کے 2 جملے مصاحب دے پڑھنے۔ کربلا تو صرف حسین نہیں لینا، میں پورے پاکستان چاہتا پہ بلکہ میں پوری دنیا چاہتے ہیں۔ کربلا حسین دے نال حسینیت بھی لینی ہے۔ کربلا صرف یزید نہیں چھوڑنا، نال یزیدیت بھی چھوڑنی ہے۔ یزید تو ایک فرد دنا ہے، یزیدیت اس باطل نظریے دنا ہے جس کی نمائندگی یزید کر رہا۔ انہیں حسینیت ایک پاکیزہ نظریے دنا ہے، حسین اس ہستی دنا ہے جڑی اس نظریے دی نمائندگی فرما رہے ہیں۔ پھر میں تفصیل اچنا منجا شارٹ فارم میں چرز کرا۔ حسین شخصیت دنا، حسینیت نظریے دنا۔ اگر سارے توجہ کرو تو جملہ دینا، حسین امام دنا ہے، حسینیت اسلام دنا ہے۔ حسین امام دنا ہے، حسینیت اسلام دنا ہے۔ تھوڑی جی کنفیوژن تو باہر نکلے ہے۔ حسین نو تو ہندوؤں بھی منے، عیسائیاں بھی منے۔ کیا خیال ہے؟ ہندوؤں دے شعر بھی لکھے ہوئے جلے معاشر والے دن جنت تقسیم ہونی ہے، وہ جڑے حسین نو منن دا دعویٰ ہندو کریں دے نو اگا تے پھنڈی والے پیچھا وہ تو جنت دے حقدار بن گئے نا۔ صرف حسین نو منے دے اشعار بھی لکھے نہ پڑھے بھی ہیں، شاعری بھی کی تھی، کتاباں بھی لکھیاں۔ اور پھر ساڑھے ذہن دے وچ ایک اور خلش بھی ہے، اسی ہمیشہ امپورٹڈ مال دی قدر کیتی ہے، لوکل جتنا مرضی چنگا ہوئے۔ بھائی پرلے پاسوں مسجد محراب وچ کسے 2 حدیثاں پڑھ چھوڑیاں آلے محمد دی شان دیاں، اساں نوں چاہ کے اپنے منبر تے بہا دیتا ہے، نہ اس نوں شیعت دی الف دا پتہ ہے نہ شیعت دی بے دا پتہ ہے۔ وہ ساڈے کول آندا گیا وکیل ولایت علی بن گیا۔ امپورٹڈ مال میں آتا یعنی حسین دے اس ثابت قدمی و استقامت تے ہندو بھی منے دے۔ اس کا مطلب ہے جنت کنفرم ہو گئے؟ نہیں۔ کیوں؟ انہاں حسین نو منے، حسینیت نو نہیں منیا۔ اگر حسینیت من لینا وقت او بت پرست نہ رہنا، اس سے خدا نو سجدہ کرے دا جس نو حسین کرے دا پیا۔ بس اتنا ہی اختتام کرنا، یہ گل سمجھاونی ہے۔ صرف حسین نو منن نال گزارا نہیں، بلکہ حسین نو منیا ہی اس واسطے ویند ہے جو حسینیت تک رستہ مل جائے۔ یعنی امام تے ایمان رکھنا اس واسطے واجب ہے جو اسلام دا رستہ مل جائے۔ اور گل سمجھ آگئی؟ حسین نو مندے ہی اس واسطے آ جو حسینیت کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے۔ امام اللہ سن بھیجے ہی اس واسطے تاکہ